بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں ڈیرہ غازی خان میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ آج ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈیرہ غازی خان میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ 22 ستمبر کو ہوگا، جس کے لیے ایک سینٹر ڈویژنل پبلک اسکول اور دوسرا سینٹر آف ایکسیلنس اسکول وائز میں بنایا گیا ہے۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں مجموعی طور پر 2876 طلبہ شرکت کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر مہر شہد زمان لگ کا کہنا تھا کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی پی او ڈی جی خان سید علی کا کہنا تھا کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ امتحانی سینٹرز کے دورے کے دوران پی اے محمد اسد چانڈیا، اے سی تیمور عثمان اور فیض اللہ ترین سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین مصطفیٰ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 36ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پی ایل ایف جنوبی پنجاب کے صدر غیاث الحق اور دیگر وکلاء رہنماؤں نے مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا اور مبارکباد پیش کی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے زندگی کی 36 بہاریں دیکھ لی۔ پیپلز لائرز فورم کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار ملتان میں ان کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری مستقبل کے وزیر اعظم ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ بلاول بھٹو صاحب کی آج ہم 36ویں سالگرہ یہاں پر منا رہے ہیں پی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے۔ یقیناً بلاول بھٹو ایک تعمیری سوچ کے حامل لیڈر ہیں اور قومی لیڈر ہیں۔ وکلاء عہدیداران کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری بطور عوامی رہنما اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب چاہتے ہیں کہ جو آج ہائی کورٹ کے جج کی ایج 45 سال رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ایج 35 سال ہونی چاہیے تاکہ تمام ینگسٹر جو نوجوان وکلاء ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کے جج بنیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت قوم کی امید ہیں اور ایک نوجوان قیادت کو جس طرح وہ لے کے آگے چل رہے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ بلاول بھٹو کی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک رول پلے کرے گی۔ تقریب کے اختتام پر بلاول بھٹو کی لمبی عمر اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 36ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جیالوں نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر اپنے چیئرمین کی سالگرہ بھرپور خوشی سے منائی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 36ویں سالگرہ کے موقع پر کچہری میں تقریب سجائی گئی۔ پارٹی پرچم کے رنگ کے 3 کیک کاٹے گئے۔ جیالوں نے بھٹو کے نعرے لگائے اور ایک دوسرے کو کیک کھلایا۔ پیپلز لائر فورم کے ضلعی صدر فرید جتوئی کا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کیک کاٹ رہے ہیں اور سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد رہنما ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کو صحیح سمت پر اور پاکستان کے صحیح صورتحال کو صرف بلاول بھٹو زرداری بھی سمجھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین پاکستان کو صحیح راستے پر لائیں گے۔ اس موقع پر اخوند عبدالجلیل، سعد خان ایڈوکیٹ، فہد بٹی، قاضی عدنان، ڈاکٹر آفاق کھوسا سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ آج ہمارے چیئرمین بلاول زرداری بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے، تو آج اس کے حوالے سے ہم نے یہاں سارے ہمارے یہ ورکرز اور رہنما اکٹھے ہیں، ہم نے کیک کاٹا ہے اور انشاءاللہ ان کی دراز عمر کے لیے ہم نے دعا کی۔ اس موقع پر شرکاء نے بلاول بھٹو کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرہ مین مصطفیٰ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ موسم تبدیل ہوتے ہی شجاعت کے شہریوں کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران سینکڑوں مریض سول اسپتال رپورٹ ہوئے۔ شجاعت کے باسی موسمی بیماریوں کی زد میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ کے سینکڑوں مریض رپورٹ ہونے لگے۔ ڈاکٹرز مریضوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دمے اور ڈسٹ الرجی کے مریضوں کو احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد جیسا کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے تو ہمارے پاس کھانسی، نزلہ، بخار، گلے کے انفیکشن، پھیپھڑوں کے انفیکشن اور ڈسٹ الرجی کے انفیکشن کے ساتھ مریض زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ بخار کے مریض بھی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ ایک تو موسم میں تبدیلی ہے، دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے
انوائرمنٹ میں جیسے ڈسٹ اور اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جیسے مچھروں میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی کا مرض جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں اپنی ڈائٹ میں احتیاط کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بازاری کھانے سے پرہیز اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مصور انصاری، روہی نیوز، شجاع آباد. دوسری جانب میاوالی میں ڈینگی تیزی سے سر اٹھانے لگا. ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 4 ہو گئی. ڈی ایچ کے اسپتال میں ڈینگی کے شعبہ میں 15 مریض زیر علاج ہیں. میاوالی میں ڈینگی کا خطرہ بڑھنے لگا. سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان نیازی کہتے ہیں ڈینگی کے 2 مریض میاوالی کے ہیں. ایک بچی لاہور سے تعلق رکھتی ہے جبکہ ایک مریض راولپنڈی میں زیر علاج ہیں. مریضوں کی شناختی کارڈ پر میاوالی کا ایڈریس ہے. یہ ڈینگی کا سیزن ہے اور تمام پاکستان میں ڈینگی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. میاوالی میں ہمارے پہلے 3 پیشنٹ تھے، ایک کو چھوڑ کے 2 کیس ہمارے جینون تھے، چوتھا کیس چڑھا ہے. یہ میاوالی کا ایڈریس ہے اس کا، ادروائز یہ پنڈی میں رہ رہا ہے اور مستقل ادھر ہی رہ رہا ہے. اس کا شناختی کارڈ میاوالی کا ہے، اس لیے وہ ہمارے میاوالی کے نام پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان نیازی کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینگی کے شعبہ میں 15 مریض زیر علاج ہیں جبکہ ڈینگی کے 2 مریضوں کا علاج جاری ہے. تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. ڈینگی کے خاتمہ کے لیے ٹیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں. ہم نے تمام لیڈی ہیلتھ ورکر کو انڈور ٹیم کی شکل میں گھر گھر سروے کرنے کے لیے، سرویلنس کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، جو وہاں تمام بریڈنگ سائٹس گھروں میں ختم کروائیں گی اور لوگوں کو نصیحت کریں گی کہ اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز میں ان کا کیا رول ہے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کا مزید کہنا تھا کہ ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی سختی سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پینشن ترامیم اور سرکاری سکولز کی نجکاری کے خلاف اساتذہ سراپا احتجاج ہیں. میاوالی میں اساتذہ نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. میاوالی کے اساتذہ پینشن ترامیم اور سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. اساتذہ نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. یونین صدر احمد شیر خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت کو ظالمانہ ترامیم نہیں کرنے دیں گے. شہری آبادی میں موجود اسکولوں کی نجکاری سمجھ سے باہر ہے. دیہی علاقوں میں جہاں تعداد کم ہے وہاں کے اسکولوں کی نجکاری کی جائے. حکومت این جی اوز کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں اساتذہ پر ظلم کرنا چاہ رہی ہے. سکول کو نجکاری کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ کر رہے ہیں. بھائی بتائیں کس کرائٹیریا کے مطابق کر رہے ہیں، کچھ بتائیں تو صحیح. 200 والا سکول آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں، 27 والا سکول آپ بچا رہے ہیں، جس سے مراد ہے کہ آپ کسی خاص لوگوں کو ایجنڈے کو پورا کریں، این جی او کو آپ نواز رہے ہیں. یہ آپ کے ان کے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. آپ وہ سکول دیں جو آپ سے نہیں چل رہے تاکہ پتہ چلے جو کوئی این جی او چلاتی. اساتذہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدہ کیا تھا کہ پینشن رولز میں ترامیم اور اسکولوں کی نجکاری نہیں کی جائے گی. سی ایم پنجاب اپنا وعدہ پورا کریں. انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا تو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ نے ہماری قیادت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو آپ کے تمام مطالبات ہم تسلیم کر لیں گے. اب آپ چیف منسٹر پنجاب ہیں تو ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں یہ کہ اسکولوں کی نجکاری نہیں ہوگی، لیو انکیشمنٹ کا قانون واپس لیا جائے گا اور باقی جو پینشن رولز میں ہیں وہ تبدیلی نہیں کی جائے گی. ہم یہ ان سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے. احتجاج میں ضلع بھر سے عہدیداران سمیت کثیر تعداد میں اساتذہ نے بھی شرکت کی. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی. ملتان انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. گھنٹہ گھر تک کچہری روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک پر گہرے گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. ملتان انتظامیہ شہریوں کو سہولت دینے میں ناکام. گھنٹہ گھر تک کچہری روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. گہرے گڑھوں کے باعث راہگیر کو مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت 2 بار سڑک مرمت کروائی. رکشے کا اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، انہی کھڈوں کی وجہ سے. ہم تو کیری وغیرہ ڈلوا دیتے ہیں پر وہ پھر بھی ہٹ جاتی ہے. تو ہماری تو یہی درخواست ہے کہ اس کو ذرا مینٹین کیا جائے، اس کو ذرا بنایا جائے. یہ کہ روڈ کب سے یہ خراب ہوا ہے اور اس کو ابھی تک نہیں بنا. لوگ گرتے بھی ہیں اور بہت ساری چوٹیں لگتی ہیں، لیڈیز بھی ساتھ ہوتی ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ کو یہ حل کرے اس کا. راہگیروں کا کہنا تھا کہ سڑک سے گزرتے ہوئے بیشتر اوقات موٹر بائکس پنچر ہو جاتی ہیں. سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو ادھر رش بہت ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں اور پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے حد سے زیادہ. دکانیں بند ہو جاتی ہیں، 5-5, 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے. ادھر پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، کھڈے بھی بہت ہیں، پانی بھر جاتا ہے.
शहरियों और राहगीरों ने इन जिला इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर है। सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 520 की बजाय 650 और लहसुन 430 की बजाय 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि शिमला मिर्च 200, बंद गोभी 160 और भिंडी 150 रुपए किलो दस्तयाब। पपीता और अंगूर 400 जबकि अमरूद 250 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर ओलिया में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट रेट्स कम न हुए। शहरियों के लिए सब्जियां और फल खरीदना ख्वाब बन गया। प्याज 120, टमाटर 80 और हरी मिर्च की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर। शिमला मिर्च 200, बंद गोभी 160, भिंडी 150, अरबी और करेला 200 और मटर 500 रुपए फी किलो फरोख्त। फलों में पपीता और अंगूर 400 जबकि अमरूद 250 रुपए किलो फरोख्त। गरमा 270, आड़ू 370, मौसमी 120, जापानी फल 300 रुपए किलो जबकि केला 200 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। लिया में चौक आजम में तजावुजात के खिलाफ रात गए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान और डीएसपी ने ऑपरेशन की निगरानी की। रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। 60 से ज्यादा रेडियां म्यूनिसिपल कमेटी ने कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान का कहना था 50 से ज्यादा अफराद को नाजायज तजावुजात में गिरफ्तार भी किया गया। दुकान के आगे रेडी लगाई तो दुकानदार और रेडीबान के खिलाफ कार्रवाई होगी। लिया में चौक आजम में तजावुजात के खिलाफ रात गए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान और डीएसपी ने ऑपरेशन की निगरानी की। रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। 60 से ज्यादा रेडियां म्यूनिसिपल कमेटी ने अपने कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान का कहना था 50 से ज्यादा अफराद को नाजायज तजावुजात में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दुकान के आगे रेडी लगाई तो दुकानदार और रेडीबान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं लिया में चौक आजम में तजावुजात के खिलाफ रात गए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान और डीएसपी ने ऑपरेशन की निगरानी की। रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस शोहदा के बच्चों के वेलफेयर के लिए अहसन इकदाम। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले फ्रीलांसर इंजीनियर जहांजेब पुलिस शोहदा के बच्चों को मुफ्त फ्रीलांसिंग सिखाएंगे। निजी इंस्टीट्यूट और पुलिस के माबैन ये मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फरगढ़ के डीपीओ पुलिस शोहदा की वेलफेयर के लिए कोशां। डीपीओ ऑफिस में निजी इंस्टीट्यूट और पुलिस के माबैन शोहदा के बच्चों को आईटी स्किल सिखाने के लिए तकरीब का इनकाद। एमओयू भी साइन किया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने एमओयू पर दस्तखत किए। डीपीओ का इस मौके पर कहना था कि पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं, इनके बच्चों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शोहदा के बच्चों को जदीद स्किल से हम आहंग कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस फैमिलीज हैं उनके बच्चे जो हैं उनको जैसे उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि 50% फी कंसेशन के साथ उनको एडमिशन मिल सकेगा। फ्रीलांसर इंजीनियर जहांजेब ने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि पुलिस शोहदा के बच्चों को फ्रीलांसिंग की स्किल सिखाएं और हर बच्चा कम से कम 1 लाख रुपए माहाना कमाए। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मुजफ्फरगढ़ में आईटी सेंटर कायम किया जाए ताकि नौजवानों को आईटी से मुतालिक मजीद हुनर सिखाए जा सकें। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शोहदा हैं उन्हें हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलेंगे। मीन के उनको जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी हम 50% ऑफ पे लेके चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो शोहदा के बच्चे हैं और इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये बावकार रोजगार कमाने के काबिल हो जाएंगे। फ्रीलांसर इंजीनियर जहांजेब का मजीद कहना था कि इब्तदा में हमने 17 पुलिस शोहदा की बच्चों को इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है। मुस्तकबिल में इस प्रोजेक्ट को मजीद तोसी दी जाएगी। पुलिस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद को 50% रियायत पर यह स्किल सिखाई जाएंगी। आने वाले दौर में तुलबा और तालबात को इसका बहुत फायदा होगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ में खेलता पंजाब प्रोग्राम के सिलसिले में तैयारियों का आगाज। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कहते हैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 2 से 15 अक्टूबर तक 6 खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे, जबकि डिविजनल सतह पर डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में 20 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मुकाबले होंगे। मुजफ्फरगढ़ में नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की हिदायत पर खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत मुजफ्फरगढ़ में तैयारियों का आगाज। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कलीम खान कहते हैं कि फैसल स्टेडियम को खेलों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इस स्टेडियम में 2 से 15 अक्टूबर तक 6 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें क्रिकेट और कबड्डी के मैचेस भी शामिल हैं।
खेलता पंजाब की गेमों का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें हमारे 6 गेमें होंगी, जिनमें एथलेटिक, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेप बॉल, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, ये इंटर क्लब होंगी। ये 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, ये इंटर क्लब गेमों का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 22 साल के जो नौजवान होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने नौजवान खिलाड़ियों और कॉलेज के तुलबा से भी मुलाकात की और खेलों में हिस्सा लेने के लिए इनकी हौसला अफजाई की। इनका कहना था कि ये मुकाबले 2 हिस्सों में होंगे। पहले फेज में जिलाई सतह पर मुजफ्फरगढ़ में, जबकि दूसरे हिस्से में डिवीजन की सतह पर डेरा गाजी खान में मुकाबले होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का मजीद कहना था कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। खेलता पंजाब प्रोग्राम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। नौजवान खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर इन खेलों में हिस्सा लें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। जामपुर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर शाहिद नवाज ने हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। 200 से ज्यादा मरीजों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। खोसा कॉलोनी जामपुर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर अमराज जिगर मेदा डॉक्टर शाहिद नवाज ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। डॉक्टर शाहिद नवाज का कहना था कि आलूदा पानी पीने और बेएहतियाती से हेपेटाइटिस का मर्ज बढ़ रहा है, जिसका इलाज बर वक्त जरूरी है। कैंप लगाने का मकसद गरीब और बेरोजगार लोगों का इलाज करना है। मेडिकल कैंप में 200 से जायद मरीजों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। लोग देखते हैं कि हर 6-7वें बंदे को यहाँ पे यरकान है। असल में आगाही इस बात की है कि हमारे यहाँ लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते, टेस्ट नहीं कराते। यहाँ पे हमने इसी सिलसिले में ये फ्री कैंप अरेंज किया है, जिसमें हम मरीजों के फ्री टेस्ट कर रहे हैं, फ्री चेकअप कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। इलाज के लिए आने वाले मरीजों का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अहसन इकदाम है। इस तरह के मेडिकल कैंप लगाना वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर साहब ने हमारे टेस्ट भी किए हैं और डॉक्टर साहब ने चेकअप भी किया है और मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ऐसे कैंप और भी लगने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है सब कुछ। सहूलियात हैं यहाँ और कोई किसी चीज तकलीफ नहीं है हमें। टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, मेडिसिन भी मुफ्त दे रहे हैं हमें और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा ये काम। डॉक्टर शाहिद नवाज का कहना है कि वो शहर में चंद रोज बाद मजीद फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे ताकि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जा सके। कैमरामैन जुनेद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। और इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।